800 سال 900 سال سے ایک شخصیت مدفون ہے، اس دھرتی کو زینت بخش رہی ہے، اس کے نیچے بھی یہ بھگوان دب گیا ہے۔ 800 سال سے بھگوان سانس نہیں لے پا رہا ہے، تو اسی دیش کا گونگا پردھان منتری اسی خواجہ پاک کی بارگاہ میں چادر بھی بھیج رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ الى آخری صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول رحمت علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک ہو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ سورہ یونس کی آیت پاک، اللہ پاک ہم اہل ایمان کو متنبہ فرما رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، اور اپنے سچے اور اچھے بندوں کا مقام و مرتبہ، ان کا وزن بتا رہا ہے کہ سنو، بے شک اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ رب قدیر و جبار اپنی دوستی کنہیں عطا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور عمر بھر پرہیزگاری کرتے رہے۔ جو ایمان لائے اور عمر بھر پرہیزگاری کرتے رہے۔ پرہیزگاری یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کے کہے پر عمل کرتے رہے۔ اللہ نے جو فرمایا اس پر زندگی بھر عمل کرتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر زندگی بھر عمل کرتے رہے۔ تو رب قدیر و جبار قادر مطلق ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، بڑا رحیم ہے، مہربان ہے۔ تو پھر رب قدیر و جبار اپنے فضل سے اپنے ایسے ہی بندوں کو اپنی قربت و نزدیکی عطا فرماتا ہے۔ مفسرین کرام نے اور صاحب لغت نے جو ولی کا معنی بیان فرمایا کہ الولی کے معنی القریب، المحب، الصدیق، النصیر، کہ ولی کے معنی ہوتا ہے قریب، نزدیک۔ ولی کے معنی ہوتا ہے محبت کرنے والا، ولی کا معنی ہوتا ہے ایک دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے ایک مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اللہ سے دوستی کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی وہ اللہ کے دین کی مددگار ہوا کرتے ہیں۔
دین کی مددگاری کا مطلب کہ خود بھی دین کے ہر نقطے پر قائم ہوں اور دوسروں کو اس پر قائم رہنے کی زندگی بھر تعلیم دیں، شوق دلائیں اور تلقین کریں۔ جب ایک انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دیے ہوئے اصول پر عمل کرتا ہے اور پھر دوسروں کو عمل کی دعوت دیتا ہے، دوسروں کو عمل کی ترغیب اور شوق دلایا کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کا مددگار ہوا کرتا ہے، وہ دین کا مددگار ہوا کرتا ہے۔ میرے دوست، اللہ تبارک و تعالی کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اپنی دوستی اللہ کسے نوازا کرتا؟ ایک لفظ ہے محب، محبت کرنے والا۔ جب انسان صاحب ایمان ہو اور پھر دین جانتا ہو اور دین کے اصول پر عمل کرتا ہو، ہر وہ کام کرتا ہو جو کام رب کو پسند ہو اور رب کے رسول کو پسند ہو، حرام سے بچتا ہو، فرائض کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کرتا ہو، ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناپسند ہو، ان کاموں سے، ان باتوں سے بچتا ہو، اور جو کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو وہ کام کرتا ہو، اسے محب کہتے ہیں، محبت کرنے والا۔ یقیناً جب ایک انسان سے محبت کرتا ہے، جب ایک انسان سے محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جن سے محبت کریں ہم وہ کام کریں، ایسا کام کریں، ایسی بات بولیں کہ میں جن سے محبت کرتا ہوں میری باتوں سے وہ خوش ہوں، میری باتوں سے انہیں راحت پہنچے، انہیں آرام پہنچے۔ اگر ہم ایسی باتیں کریں، ایسا کام کریں کہ جن باتوں سے، جن کاموں سے اگلا کو تکلیف پہنچے، اس کا مطلب اس سے دوستی ہماری نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، واقعی ہمیں کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہیے۔ جب ہمیں اور آپ کو یا کسی کو بھی اللہ سے محبت واقعی ہوگی، اگر واقعی محبت اگر ہے تو یقیناً ہم اور آپ وہ کام کریں گے جو کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، ہر اس کام سے پرہیز کریں گے جو کام اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ یہ محب ہے۔ تو اگر دعوی محبت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے جانیں کہ کیا کام اللہ کو ناپسند ہے، کون سی بات اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، کون سا کام اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ جب کسی انسان کی زندگی اس ڈگر پہ چلا کرتی ہے تو وہ انسان محب ہوا کرتا ہے، محبت کرنے والا ہوا کرتا ہے، اور جب پھر اس پر مستقل قائم رہا کرتا ہے، رات و دن یوں ہی رات بھی گزرتی ہے، دن بھی گزرا کرتے ہیں، ہفتہ، مہینہ، سال ہر سال جب گزرا کرتا ہے تو اللہ کریم اپنی شان کریمی کے صدقے پھر اس بندے کو اپنی محبوبیت اور اپنی دوستی سے نوازا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ عز وجل قال لا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ نوافل اور کثرت نوافل کے ذریعے نفلیں ادا کر کے، نفلی عبادت کر کے، اور کثیر تعداد میں، کثیر انداز میں
نفلی عبادتیں کر کے میری قرب حاصل کرتا ہے، میری قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میری قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نفلی عبادتیں کثرت سے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بہانے سے اپنی قربت و نزدیکی عطا فرمائے۔ تو جب یوں انسان زندگی گزارتا رہتا ہے تو پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ رب قدیر و جبار اپنی شان کریمی، شان رحیمی کے صدقے اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ جب رب سے محبت کرتا اور محبتیں کرتا رہتا ہے، تسلسل کنٹینیوس محبتوں کا سلسلہ جاری رہا کرتا، کہیں زندگی میں منقطع نہیں ہوتا، کسی صبح یا کسی شام زندگی میں محبتوں کا انقطاع نہیں ہوتا، محبت ٹوٹتی نہیں ہے، تو پھر رب قدیر و جبار اپنے شان کریمی، شان رحیمی کے صدقے ایک وقت اپنی محبتوں سے انہیں نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنی محبتوں سے اپنے بندے کو نوازا کرتا ہے تو رب فرماتا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ میں جب جس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، بندہ محبت کرتا ہے، یہ تو واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے محبت کریں، پیدا اس نے کیا، محبت کسی اور سے کریں، رزق وہ دے رہا ہے، محبت کسی اور سے کریں، زندگی اس نے دیا، محبت کسی اور سے کریں، زمین اس کی ہے جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، محبت کسی اور سے کریں، آسمان کا شامیانہ اس نے دیا ہے، محبت کسی اور سے کریں، ہمارے لیے ہماری رزق کی بہتات کے لیے، ہماری رزق کی مہیا کرنے کے لیے آسمان سے پانی وہ اتارتا ہے، محبت کسی اور سے ہم کریں، زمین سے اناج وہ اگاتا ہے، محبت کسی اور سے کریں، ہمارے وجود، ہماری تحفظ و بقا کے لیے ہزاروں قسم کے پھل فروٹس، اناج اور سبزیاں وہ اگاتا، وہ دیتا ہے، محبت کسی اور سے کریں نہیں۔ بندوں پر تو ضروری ہے، بندوں پر ضروری ہے کہ اللہ سے محبت کریں، لیکن جب رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ بندہ حد کمال کو پہنچ جایا کرتا ہے، وہ بندہ حد کمال کو پہنچ جایا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رب قدیر جبار فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں۔ تو تفسیر رازی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ام حسبت ان اصحاب الکہف کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ العبد اذا واظب علی الطاعات فبلغ المقام الذي يقول كنت له سمعا وبصرا، مفسر نے تفسیر بیان فرمایا کہ جب بندہ نیکیوں پر ہمیشگی برتتا ہے، یعنی ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے، ہمیشہ سچا کام کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والا کام کرتا اور ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کام کی برکت سے وہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے جہاں رب فرماتا اپنے اس بندے کے لیے کہ اب میں اس کا کان ہو گیا اور اس کی آنکھ ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کی یہ بندہ فرماتے، تفسیر فرماتے ہیں کہ جب جلال الہی کا نور کسی کی سماعت میں آ جائے، کسی کے سننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال کا نور آ جائے، تو فرماتے ہیں کہ سمع القریب والبعید، اب جب نور الہی، جلال الہی کا نور کام کرنے لگتا ہے، اب ان کی سماعت اور سننے کا حال یہ ہو جاتا کہ جیسے وہ قریب کا سنتا ہے ویسے ہی وہ دور کا بھی سنا کرتا۔ سبحان اللہ، جیسے وہ قریب کا سنا کرتا ویسے ہی دور کا سنا کرتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، اور جب اس کے دیکھنے میں جلال الہی کا نور شامل ہو جایا کرتا ہے تو جیسے وہ قریب کا دیکھا کرتا ہے، نزدیک کا دیکھا کرتا ہے، ایسے ہی وہ دور کا دیکھا کرتا ہے۔ یعنی اس حالت میں
قرب و بعد، نزدیکی اور دوری کا فرق ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اور آج کی تاریخ میں اس پوائنٹ کو سمجھنا سائنسی ترقی کے حوالے آسان ہو گیا ہے، ایک دم آسان ہو گیا ہے کہ جب انسان کو اللہ پاک نے عقل دیا، بہت بڑی دولت سے نوازا پروردگار عالم نے، اور اس عقل کا استعمال کر ایک پتھر کو پتھر سے، ایک لوہا کو لوہا سے، ایک تانبا کو تانبا سے، ایک پیتل کو پیتل سے جوڑ دیا ہے، تو دنیا کے آخری گوشے میں کوئی انسان اگر ہے تو یہاں بھی بٹن آن کر کے ان سے ہم بات کر لیتے ہیں، انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جب انسان کو اللہ نے، عام انسان کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمایا، اتنا پاور عطا فرمایا کہ وہ جب اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو اس عقل کے حوالے دوری نزدیکی سے تبدیل ہو جایا کرتی ہے، تو پھر جن کے کان میں، جن کی آنکھوں میں، جن کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کام کرے تو وہ یقیناً یہاں رہ کر کے وہ دور کی چیزیں کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے اور دور کی باتیں کیوں نہیں سن سکتا ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ نہیں یہاں سے پکارے تو وہاں کیسے سنے گا، وہ اتنی دور کیسے جائے گا، یہ آواز کیسے وہاں تک پہنچے گی، میری آواز وہ کیسے سنیں گے، اتنی آڑ اور اتنی حجابات رہنے کے باوجود، حقیقت میں ایسا انسان اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے، اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے سے ایسا ہو جاتا؟ نہیں، مصطفیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب ہمیشگی نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، اور جب اللہ کسی کا کان ہو جائے یعنی اس کی سماعت میں، قوت سماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نور داخل ہو جائے تو رب قدیر و جبار کے لیے کیا دور و نزدیک ہے؟ کیا نہیں نہ، نزدیک اور دور اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، جس سے چاہے جو کام لے لے۔ ہمارا کام ماننا ہے، ہمارا کام ایمان رکھنا ہے، ہمارا کام یقین رکھنا ہے، ہمارا کام کریدنا نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی اتنی ترقی کے باوجود ان کے ہاتھوں میں خود ہے ایک ترقیاتی مشین، اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں سے پکارنا درست نہیں ہے، وہ ہماری پکار کو نہیں سن سکتے ہیں۔ اتنی لمبی مسافت تک ہماری آواز اتنی لمبی مسافت کیسے طے کر پائے گی؟ میرے دوست، اس کے ہاتھ میں جب کہ ہے کہ انسان نے معمولی کوشش کیا تو اتنا بڑا کمال سامنے آ گیا کہ بیٹھے یہاں ٹیٹا گڑھ میں ہیں، ٹیٹا گڑھ میں کھڑے ہیں، ٹیٹا گڑھ کی کسی گلی کوچے میں ہیں، بس بٹن آن کیے، سسٹم پہ آئے اور کوئی امریکہ میں ہے، ان سے باتیں کر رہا ہوں، انہیں دیکھ رہا ہوں، معافی ضمیر کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ تو جب انسان کی بنائی ہوئی مشین میں اتنا پاور ہے، اتنا کمال ہے، تو پھر رب تبارک و تعالی جسے اپنی خاص قدرت سے نوازے تو پھر اس بندے کے اندر کمال کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اپنی قربت و نزدیکی عطا فرماتا ہوں، اب ان کا مقام میری بارگاہ میں اتنا بلند ہو جاتا، وہ میرا بندہ میری بارگاہ میں اتنا عزیز اور اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، کسی کے لیے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے اس عزیز بندے کو ضرور عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہی عزیز اور پیارے بندوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک ہے۔ خواجہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حیات پاک میں بہت مجاہدہ فرمایا، بڑی ریاضتیں کی، بڑی عبادتیں کی، نفس کو توڑا، نفس کو مار ڈالا، نفس کو پیچھے چھوڑا، شریعت کو آگے رکھا، طبیعت کو پیچھے چھوڑا، دین محمدی کو ترجیح دیا، نفس کو پیچھے چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصول کو اپنی زندگی میں مقدم رکھا، ہر پل مقدم رکھا، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی بلندیاں عطا فرمائی،
اتنی بلندی عطا فرمائی کہ ان سے ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے جو حقیقت پر مبنی ہیں کہ انسانی عقل اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم ان تمام واقعات اور ان کی زندگی کے ان تمام حقیقت کو اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان عقل پر نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر ہے۔ جس کا ایمان عقل پر ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک آدمی ایسا کرے گا، یہ ممکن ہے کہ ایک کٹورے میں اتنا بڑا انا ساگر کا پانی آ جائے، عقل کہیں اجازت دے گی؟ عقل کہیں قبول کرتی ہے؟ کبھی عقل قبول کرے گی؟ انا ساگر بہت بڑا تالاب ہے نا، آج بھی بھرنے کے باوجود آج بہت بڑا تالاب ہے، ایک کٹورے میں کیسے آ گیا؟ عقل سے پوچھئے گا تو عقل کبھی بھی قبول کرے گی؟ عقل کبھی بھی مثبت جواب دے گی؟ پازیٹیو جواب عقل سے آپ کو ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ جب اپنے خادم کو خواجہ پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہہ کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ قریب جا کے صرف یہ پیغام پیش کر دینا کہ انا ساگر میں رہنے والا پانی تمہیں معین الدین بلا رہا ہے، سبحان اللہ، کچھ کہنا نہیں ہے، ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں، چونکہ ڈرانے سے پانی کسی کٹورے میں نہیں آئے گا، کسی ڈرام میں نہیں آئے گا، صرف اتنا کہا تھا نا کہ معین الدین بلا رہا ہے۔ مورخ نے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، سوان عمری اور حیات پاک لکھنے والوں نے ان حیات کس گوشے کو اجاگر کیا ہے کہ بس کٹورا جھکانا تھا کہ انا ساگر کا پانی لگتا ہے کہ بہت بڑا نالا اور پائپ میں جس طریقے سے پانی بہتا ہے آ رہا ہے، اس چھوٹا سا کٹورا میں سموتا چلا جاتا ہے۔ یہ صرف انا ساگر کے پانی کا معاملہ نہیں، تاریخ کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ اجمیر کے علاقے میں دیگر جتنی نہریں تھیں، جتنے کنواں تھے، یہاں تک کہ ماؤں کی پستان کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا، وہ سب کے سب اس چھوٹے سے کٹورا میں آ گیا تھا، سبحان اللہ۔ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ یہ کٹوری کی بات ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اگر خواجہ پاک ایک سوئی اپنے خادم کے ہاتھ میں دے کر بھیجتے کہ اے خادم جاؤ سوئی کو قریب کرنا اور پھر انا ساگر سے کہنا کہ اے انا ساگر اس سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جاؤ، تو ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس حالت میں بھی انا ساگر سوئی کے ناکے میں آ جاتا، چونکہ وہ حکم بظاہر معین الدین کا تھا لیکن اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، وہ اللہ کا وہ حکم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیکوں کو بڑا پاور عطا فرماتا ہے۔ بھائی میں بار بار کہتا ہوں، یہ محتاج جن کو ہم نے ووٹ دے کے چیئر دیا ہے، کرسی جس کو ہم نے دیا ہے، ہمارے بدولت ہے۔ اگر مثبت طریقے سے، وہ الگ بات ہے کہ آج کل وہ ووٹ پبلک کم دیتے ہیں، اپنے من سے بنتے ہیں، اسی کا نتیجہ آج ہر چہار جانب دیکھ رہے ہیں۔ پبلک سے کتنی محبت ہے، پبلک کے بارے میں کتنا سوچ ہے ان لوگوں کا، وہ بالکل چودھویں کی چاندنی کی طرح روشن ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک وہ سب بیوقوف بن رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کہاں ہوتی ہے؟ چائے دکان میں چپ کے کہیں کوئی سن نہ لے، جی کوئی سن نہ لے۔ کاش یہ بندے خدا سے اگر ڈرے ہوتے تو حق بات بولتے، اور آئینہ دکھانا چاہیے، اور کسی کو آئینہ دکھایا جائے اور آئینہ میں اگر گرد و غبار نظر آئے تو اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ تنہائی میں بلا کے پیٹنا چاہیے، ٹارگٹ میں لینا چاہیے۔ نہیں، اگر آئینے میں گرد و غبار دکھے، اگر آئینہ کے حوالے چہرے کا گرد و غبار دکھے اگر، تو آئینہ کی اس رہنمائی کو قبول کرنا چاہیے۔ تو پبلک اصل میں آئینہ ہے۔ جب آئینہ ہی اندھا ہو جائے گا، اگر آئینہ ہی اگر کرک کا پوت لے گا، تب تو پھر ایسے ہی ایسے ملیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان نے کسی کی حمایت کیا تو اتنا پاور والا ہو جاتا۔ بہت پاور ہوتا ہے نا بھائی، بہت پاور ہوتا ہے۔ ایک نوکری کے لیے اس کے سگنیچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کل کوئی پوچھنے والا تک نہیں تھا، کوئی پوری بیچتا تھا، کوئی پکوڑی بیچتا تھا، کوئی چٹنی اور حلوہ بیچتا تھا۔ آج پبلک نے حمایت کر دیا
تو اب اس کے سگنیچر کا دام اتنا بڑھ گیا کہ اگر وہ سگنیچر کر دے تو کسی کی سروس ہو جائے اور لال قلم چلا دے تو سروس رہتے ہوئے بھی وہ آؤٹ کر دیا جائے۔ میرے دوست، بلا تشبیہ و تمثیل ایک انسان کی حمایت کرے تو اتنا پاور ہو، اور جس انسان کی خالق کائنات حمایت کرے تو، جس انسان کی حمایت خالق کائنات سے ملے تو پھر کوئی انسان اگر اس انسان کے پاور کا اندازہ لگائے، اپنی ٹوکری میں، اپنی تھیلی میں، اپنے بیگ میں اگر کوئی اپنے اللہ کے ایسے بندوں کے پاور کو ناپنے کی ناپاک کوشش کرے تو سچ جانیے کہ وہ اصل میں اللہ کی قدرت کا منکر ہے، وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والا ہے۔ جو اس ٹیٹاگر میں بھی ہے، ہر جگہ ہیں ایسے بندے جو اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں کھلے لفظوں میں، کیونکہ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، وہ بہت قابل سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ جنہیں اپنی محبت سے نوازتا ہے، وہ ان کی شان ہی الگ ہوا کرتی ہے، بہت شان الگ ہوا کرتی ہے، لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کرنا پڑتا ہے، بڑی کاوشیں کرنی پڑتی ہیں، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جب خواجہ پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے تھے، کوئی سواگت کرنے والا نہیں تھا جی، کوئی پھول برسانے والا نہیں تھا، قالین بچھانے والا نہیں تھا، سلام کرنے والا نہیں تھا، گاڑی گھوڑا چومنے والا نہیں تھا۔ میرے دوست، آج کی تاریخ میں حال تو یہ، ہمارے بڑوں کا حال یہ ہے کہ اگر 20 کی جگہ 19 ہو جائے تو ذرہ برابر دیر نہیں لگتی ہے مریدین کو ڈانٹنے میں۔ 19 کی جگہ صرف 20 کی جگہ صرف 19 ہو جائے تو ایک لفظ جھاڑ دیتے ہیں، ایک لفظ ڈانٹ دیتے ہیں۔ وہ کیسے بندے تھے، کیسی ذمہ داریاں انہوں نے نبھائی ہے، ویسے ہی محبوبیت ملتی ہے، ویسے ہی مقبولیت رب کی بارگاہ میں حاصل ہوا کرتی ہے۔ اور یاد رکھو، جب رب قدیر و جبار اپنے کسی بندے کو چاہتا ہے، حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو دعا جبرائیل، حضرت جبرائیل امین کو بلاتا ہے، اے جبرائیل امین، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، ہاں پروردگار عالم، تو میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ تو رب قدیر و جبار فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے سے محبت فرما اور جا اعلان کر دے میری مخلوقات میں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل امین وہاں ایکسپٹ کرتے، وہاں پھر جواب دیتے، ہاں پروردگار عالم، میں تیرے اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہاں سے پرواز کرتے ہیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فلاں بندے سے محبت کی ہے، فَأَحِبُّوهُ، فلاں بندے سے محبت پروردگار عالم کرتا ہے۔ اے آسمان والو، اللہ کے ان بندوں سے تم بھی محبت کرو۔ تو پھر اللہ کے سارے بندے، اللہ کی تمام تر مخلوقات اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین پر تشریف لاتے، پھر یہی اعلان فرماتے ہیں کہ اہل زمین، اے زمین والو، فلاں بندے سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، تم بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرو۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے تو قدرتی طور پہ مخلوقات الہی، بالخصوص انسان کے دلوں میں اللہ کے اس بندے کی محبت گھر کر جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کئی سو سال گزرنے کے باوجود ہر اہل ایمان، اور صرف اہل ایمان ہی نہیں بلکہ تعجب تو دیکھو، تعجب تو یہ ہے کہ جو مسجد کے نیچے جو بھگوان تلاشتا ہے، مزار کے نیچے بھگوان تلاشتا ہے، 800 سال 900 سال سے ایک شخصیت مدفون ہے، اس دھرتی کو زینت بخش رہی ہے، اس کے نیچے بھی یہ بھگوان دب گیا ہے، 800 سال سے بھگوان سانس نہیں لے پا رہا ہے، تو وہاں بھی خدائی کی بات چل رہی ہے، ایک طرف کچھ ظالم خدائی کی بات کر رہے ہیں، تو اسی دیش کا گونگا پردھان منتری اسی خواجہ پاک کی بارگاہ میں چادر بھی بھیج رہا ہے۔ گونگا پردھان منتری اسی دیش کا، گونگا مینس حق نہ بولنے والا،
ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانے والا، ورنہ تو بہت بڑا بطولہ باز ہے، اتنا بڑا بطولہ باز ہے کہ آج کی دنیا میں گوگل میں اگر تلاشا جائے، سرچ کیا جائے کہ سب سے بڑا کون ہے فلاں کام میں، تو ہمیں پورا ایک دم سینہ 56 گنا چوڑا ہو جایا کرتا ہے کہ وہاں نام آتا ہمارے دیش کے پردھان منتری کا، ایک طرف کھدائی کی بات چل رہی ہے، دوسری طرف چادر بھیجوا رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہاں کچھ بیٹھے ہوئے جو نفس پرست ہیں ایسے چادروں کو قبول بھی کرتے ہیں، اور لوگ نمستے اور پرنام بھی کیا کرتے ہیں۔ پھینک دینا چاہیے اٹھا کر کے، تمہارے چادر کا محتاج معین الدین نہیں ہے معین الدین۔ پہلے جو نوجوان بے قصور مارے جا رہے ہیں ان کے بارے میں تم اپنا کچھ بیان دو، پہلے کچھ ایکشن دکھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ۔ لیکن بھائی جہاں بڑے آتے نا تو سکڑ جاتے نا، سب ایسے ہی بکے ہوئے لوگ وہاں بھی ہیں۔ وہاں میرے دوست تو مجاہدہ کی ضرورت ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت اگر ہے تو کچھ کام ہمیں کرنا ہوگا، اپنی اصلاح ہمیں اپنی کرنی ہوگی۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصول کو ہمیں پڑھنا ہوگا اور پھر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم پہلے اللہ سے محبت کرنا سیکھیں، محبت کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ رب ہم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب رب بندہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر وہ بہت اونچے مقام کو وہ بندہ پہنچ جایا کرتا ہے، میرے دوست حضور خواجہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر اللہ کے جتنے بھی سچے اور اچھے بندے ہیں، ہم سبھی ان کے عقیدت مند ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے محبت کرنا سیکھیں اور محبت کریں۔ جاتے تو سب ہیں بھائی، ابھی تو لاکھوں کی تعداد میں وہاں بھیڑ ہوگی، لیکن جیسے بیڈھنگا جاتا ہے ویسے ہی واپسی کے بعد بھی بیڈھنگا ہی رہتا ہے۔ جی شراب چھوڑ کے رکھ کے گیا ہے، آنے کے بعد پھر شراب، نماز سے تعلق نہیں تھا، واپسی کے بعد بھی وہی لا تعلقی، قرآن نہیں پڑھتا تھا، واپسی کے بعد بھی قرآن سے کوئی تعلق نہیں، سنت رسول نہیں جانتا تھا، واپسی کے بعد بھی سنت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آنا جانا زندگی بھر کرتے رہیں گے، نفع بخش نہیں ہوگا، یہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے سفر کو، اجمیر کے سفر کو، بریلی کے سفر کو، کچھوچا کے سفر کو، دیوا کے سفر کو، بغداد کے سفر کو اپنے لیے نفع بخش بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم واپسی کے بعد اس دین پر قائم ہو جائیں جس دین پر قائم رہ کر کے چل کر کے معین الدین ہند الولی بنے ہیں، عبد القادر غوث پاک بنے ہیں۔ اس پر قائم رہنا ہوگا، تب اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔